بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا کہ اس نے لفظ بولا کیا؟ اعتدی۔ تو اگر عورت مدخول بہا ہے نا تو پھر اقتضاءً یہاں طلاق ثابت ہوگی۔ تو اقتضاءً جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت بقدر ضرورت پوری ہوتی ہے تو ایک رجی ہوگی۔ اچھا، عورت مدخول بہا نہیں اور اس نے بولا کیا ہے؟ اعتدی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو قبل الدخول اگر اس نے عورت کو بولا کیا تو اب بنایا جائے گا اعتدی کو مستعار محض طلاق سے۔ اب اس سے مراد ہوگا کہ وہ گویا کہ صراحتاً اس کو ایک طلاق دے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ حقیقی معنی بن سکتا ہے کہ حیض گن، تو پھر اقتضاءً طلاق پہلے ہوگی تو وہ حیض گنے گی۔ تو یہاں تو حیض گننے ہی نہیں ہے کیونکہ مدخول بہا نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کو استعارہ بنائیں گے کس سے؟ طلاق سے۔ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، اس لیے کہ یہ جو ہے نا کون؟ طلاق سبب ہے کس کا؟ اعتداد حیض کا۔ تو لہٰذا استعارہ کیا جائے گا حکم کا اپنے سبب کے لیے۔ حکم بولا ہے کیا؟ حیض گننا، اس کا سبب ہے طلاق، تو بولا حکم ہے، مراد کیا؟ سبب، یعنی طلاق۔ یوں استعارہ ہوگا، یعنی مسبب بول کر مراد سبب۔ ہاں جی، آخر میں کیا ہوئے؟ اگر زوج نے اپنی زوجہ کو دخول سے پہلے اعتدی کہا، اعتدی اعتدی کہا، تو اب اعتدی کو استعارہ بنایا جائے گا طلاق سے۔ یعنی یہاں وہ حقیقی جو ہے نا بھی پہلے حیض گنے پھر اس سے پہلے طلاق اقتضاءً ہو، اب یہ بات نہیں بن سکتی، اس لیے کہ دخول کوئی نہیں ہے نا، دخول نہیں ہے۔ اب یہ استعارہ کیا ہوگا کہ حیض گننے یہ ہے سبب، اور نہ طلاق سبب ہے، مسبب ہے۔ تو اب بولا ہے مسبب حکم حیض گننے، سبب ہے طلاق۔ سنیں ہی انہوں پڑھ پلوں شرح تو پھر انہوں بینے ہیں جی ادھر بیخ وَإِن كَانَتْ اتھی ہو نا اتکا رکے سو فَصَابَتَ الْوَاحِدَ رَجِيَا، سمجھا گیا؟ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو عورت کیا تو پس یہ عورت نہیں ہے محل کس کا؟ اس لیے کہ عدت نہیں ثابت غیر مدخول بہا کے، پس نہیں صحیح اس کے حق میں یہ کہ کہا جائے گویا کہ مرد نے حکم دیا ہے حیض گننے کا کس کے لیے؟ عدت سے فراغت کے لیے۔ تو یہ تو یہاں معنی بن نہیں سکتا کہ بن سکتا ہے، پس ضروری ہے یہ کہ بنایا جائے قول زوج کا اعتدی مڈوں مستعار عن الطلاق۔ اب ہم کہیں گے کہ بولا اس نے اعتدی ہے، گویا کہ کہا تلے کی نفسا کے، یہ مجازن کیوں؟
یہ سبب کا اطلاق ہے کس پر؟ سبب کا اطلاق ہاں استغفر اللہ، مسبب کا اطلاق ہے کس پر؟ اور ثابت ہو جائے گا تلے کی نفسا کے سے ایک رجیہ، اے ثابت ہونی ہے، بینا نہیں ثابت کرنی چاہیے۔ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے قول وَقَبْلَ الدُّخُولِ جُعِلَ مُسْتَعَارٌ مَحْضًا الطَّلَاقُ، سنیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ طلاق سبب ہو، یعنی طلاق سبب اعتداد للفراغ عن العلت کا، یعنی طلاق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سبب ہے، طلاق سبب ہو، اس کا سبب ہے، طلاق اس کا کس کا؟ حیض گننے کا، کیا ہے یہ؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اے شاباش ہے، او سبب ہودا مرجی، او سبب طلاق سبب ہے کس کا؟ للفراغ عن العدت کا، تو لہذا استعارہ کیا گیا، حکم بولیا، حکم کون؟ جو کہ استعارہ کیا گیا اپنے جو کہ اے شاباش ہے، یعنی استعارہ کیا گیا ہے اعتداد کا طلاق کے لیے، بولیا اعتداد مراد سنیں بائیں طور کے اصل کیا ہے؟ ہاں بائیں طور کے بولا اس نے کیا ہے؟ ہاں تو مٹے ہے بھائی یار، اور مراد اس کے ساتھ کیا ہے؟ اے شاباش۔ اچھا جی ہوں ایک سوال جواب، متن پورا ہو گیا، اندر منع کرے ایک باری، اور قبل الدخول بنایا جائے گا کس کو؟ مستعار محض طلاق سے، اس لیے کہ طلاق سبب ہے اعتداد کا، پس استعارہ کیا جائے گا حکم کا، مسبب کا، حکم کا، مسبب کا، اپنے سبب کے لیے، یعنی طلاق کے لیے۔ جی ادھا سبق ہو گیا جی۔ اور دخول سے پہلے بنایا جائے گا اعتدی کو مستعار محض طلاق سے، اس لیے کہ طلاق سبب ہے اعتداد کا، پس استعارہ کیا جائے گا حکم کا اپنے سبب کے لیے۔ اور قبل دخول بنایا جائے گا اعتدی کو مستعار محض طلاق سے، اس لیے کہ طلاق سبب ہے اعتداد کا، پس استعارہ بنایا جائے گا حکم اپنے سبب کے لیے۔ ادھر دیکھو، اگر کہا جائے سبب کا استعارہ کرنا کس کے لیے؟ سبب کے لیے، یہ تو جائز ہے، جی بولیں سبب مراد، سبب لیں، یہ تو جائز ہے، پیچھے پڑھ رہے ہو، جی اور استعارہ مسبب کا سبب کے لیے، اور علت معلول میں تو دیسی کوک وہ جانبین سے جائز ہے، سبب مسبب میں سبب بول کر مسبب تو ٹھیک ہے، سبب بول کے مراد سبب ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو غیر جائز ہے کن کے نزدیک؟ اصولیین کے نزدیک کما یمر آنفا۔ مرہ ثابت۔ اچھا جیسا کہ گزر گئی یہ بات پہلے، جی تو کیسے تم نے یہاں جائز رکھا جی، کہ بولا کیا ہے؟ سبب بول رہے ہیں، اعتداد کیا طلاق؟ جی اعتداد، اس کا جواب آندے نے پیچھے گل ایک دس کے آیا سن، تو تسی ساریاں گلاں بڑیاں یاد کیتیاں نے، کہ جواب یہ ہے کہ جب مسبب مختص ہو سبب کے ساتھ، یاد آئی کچھ ہے اتنے بیان ہوئی سی جزی، کہ جب مسبب کیا ہو سبب کے ساتھ، بھئی سبب تے مسبب ایک دوجے کو بکھرے نہیں ہوندے، ایک گویا کی علت معلول دے معنی چلے گئے نہیں، تو اب جائز ہے استعارہ کیسے؟ تو یہاں سنیں، یہاں اعتداد مسبب ہے، عدت بیٹھنا مسبب ہے، یہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ، طلاق کے ساتھ، کیونکہ عدت بغیر طلاق کے نہیں ہوتی۔ ہونے سے تو پھر سوال کروں نہیں، اگر کہا جائے
کہ ہم نہیں مانتے اختصاص احساس کو جی کہ عدت جڑی وہ صرف طلاق نال ہی ہوندی ہے بے اے مسبب جڑا ہے اے مختص ہے کندے نال سبب نال اے نہیں اسی مندے اسی بخانے عدت ہے تو طلاق دی وجہ تو نہیں کیویں کہ اس لیے کہ لونڈی جب آزاد کی جائے تو او کسی دی نہ بیوی نہ ویسے یہ عدت گزارتی ہے کہ نہیں او ام ولدہ پڑھی سجی جی اور اسی طرح زوج فوت ہو جا عورت کا کوئی بھی ہوئے عدت گزار دی ہے کہ نہیں تو پائی گئی عدت بغیر طلاق کی لونڈی وچ تے متوفا عنہا زوجہا میں ہم کہتے ہیں نہیں ہو بابیوں کے پیکھینے ہوں اس لیے کہ لونڈی محض عدت گزارتی ہے تشبیہ ہم بالطلاق سنیں پس تحقیق پائی گئی طلاق تقدیراً اور وہ کہ فوت ہو گئے نا اس سے زوج اس کا عدت اس کی فی الحقیقت نہیں ہے رحم کی برات کی پہچان کے لیے بھی حاملہ ہے کہ نہیں ان دی عدت اس واسطے ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو سوگ کے لیے ہے کس کے لیے حداد سوگ منانا اسی لیے تو وہ مہینوں کے ساتھ مشروع ہے نہ کہ تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے فی الواقعہ عدت اے تا فی الواقعہ سوگ ہے اے تا عدت ہو اندے جندے بچے پتہ لگے کہ کرندہ رحم جڑا پہلے دے پانی نال مشغول تا نہیں اے گل ہے جی اچھا جی فی یہ گی ہے کوئی نہیں ہے گی جان اس بات کو کہ عورت جب ہو مدخول بہا تو پس صحیح ہے اس کے حق میں بھی یہ کہ مراد لیا جائے بقول ہی اے تدی سے ڈائریکٹ تلے کی بھی او پہلو مراد لینا بھئی حیض گن تو پھر اقتضان ثابت کرنا طلاق وہ بھی ٹھیک ہے آندھے نے اینج بھی ٹھیک ہے کہ اے تدی بولے تو مراد اس کو یہ استعارہ ہوگا کس کا اے شابہ سے جیسا یہ جائز ہے غیر مدخول بہا میں تو مدخول بہا میں بھی جائز ہے سمجھے ہی پس وجہ اول اور جڑی پیچھے بھی کہ بھی حیض گن تے اقتضان طلاق ثابت ہونی ہے وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ جڑی ثانی وجہ ہے یہ دونوں کو شامل ہے دونوں کو تو خلاصہ ہے بھی ایک کو نیتوں نے کیتی ہے طلاق دی نیت کیتی ہے ایک طلاق رجی ہونی پاہمیں او پرلے یو ٹرن تو آؤ تو پاہمیں یہ تھو مڑ جاؤ سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَكَذَلِكَ رحمکی بس اسی طرح زوج کا قول اپنی بیوی کو استبرئی رحمکی اس کے ساتھ اگر نیت اس نے کی ہے طلاق کی تو ایک طلاق رجی ہوگی او اللہ نال استثناء شروع ہے کہ لفظ بغیر طلاق نہیں لیکن پینی کیے کیڑی مر گئے اسے اور رجی ہوگی استثناء پھر کوگو دی کیتی ہے جو بہنا پہنی ہے تنجی ہاں جی کیا کیا اسی طرح زوج کا قول زوجہ کو استبری رحمہ کی اگر وہ یہ بول کر اس نے مراد لیا ہے طلاق تو اب بھی ایک جیسے اے تدی بول کر نیت طلاق ہو تو یہاں بھی ان ویخ کے میں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اسْتَبْرِئِ رَحِمَ کے یہ دوسرا کلمہ ہے ان 3 کلموں سے جن کے ساتھ واقع ہوتی ہے طلاق رجی یہ دوسرا کلمہ ہے تیسرا گو جوندہ بیان تے واحدتن پس قول استبرئ رحمہ کے
احتمال ہے یہ کہ ہو میں رحم کی برات کی طلب کس کے لیے؟ بچے کے لیے. بچے کے لیے. بھی تیرا ٹھڈ صاف ہے تے اگلے دا کام شروع کریے، یا کس کے لیے؟ نکاح زوج آخر کے لیے. بھی اپنا رحم خالی کر کس واسطے؟ زوج آخر نکاح واسطے. نکاح واسطے. تو وہ تتا ہونا ہے بھی جے عدت نال پتہ لگنا ہے بھی ٹھڈ خالی ہے کہ نہیں. پس جب نیت کی اس نے اس کی کیڑی کہ طلب برات کر لے نکاح زوج آخر، اگر اے نیت کی پہلی کرے تو پھر کچھ نہیں اے کیتی سو تو نوا حاضا تو واقعہ ہوگی اس نیت کے ساتھ استبرئی سے کیڑی شے. ہن سنی او وہ طریقہ. پس اگر عورت کیا ہے تو گویا کہ اس نے کہا کہ طلب برات کر اپنے رحم کی دوسرے زوج سے نکاح کے لیے، اس لیے کہ میں نے تجھے، تو لہٰذا اے چونکہ مجبوری دا نہ ہے پس مراد ہوگی اکو طلاق باوجہ امر کی صحت کی ضرورت کے. امر کیڑا استبرئی والا جی سنیں جی. تو لہٰذا ضرورت ایک نال پوری ہو گئی. اور اگر ہو زنانی غیر مدخول بہا تو اب یہ جملہ ہوگا مستعار کس سے؟ جیسا کہ گزر گئی تقریر اس کی کس میں. طلاق سبب تو بعد طلب برات مسبب تو بولیا مسبب. وہ دو سوال جواب تھے بھی جڑے ہن اج کیتے نے جی سمجھے ہی. اور اسی طرح قول زوج کا استبرئی رحمہ کے او بول میرے اسی طرح قول زوج کا استبرئی رحمہ کی. جی وقت جاءت به السنة ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لسودة رضی اللہ تعالی عنہا اعتقدی ثم راجعها. کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا اے تدی والا یہ لفظ تو موجود ہے شریعت میں باقاعدہ اور تحقیق آئی ہے اس کے ساتھ سنت بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نہیں بھائی اینا لفظاں نال ایک طلاق رجی ہوندی ہے اس تے مولوی جی دلیل دینی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اے تدی. کیا فرمایا تھا؟ پھر سرکار نے رجوع فرما لیا. رجوع تا ہی ہونا جے کہ طلاق رجی ہوئے تھا اے ثابت ہوگا بینہ نال کی واقعہ ہوندی تائیں تو فقہاء نے ٹل لایا بھی رجی کیویں بندی ہے جی. کیا آکھیا جی؟ کہ ان لفظوں کے ساتھ ایک طلاق رجی ہوتی ہے اس پر دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے تدی یہ فرما کر پھر سرکار نے او بے خود وقت جات بہ سنت وحی. اور وہ سنت کیا ہے او جوڑیا ہے نا ان نبی بھی اے بے خبر مبتدا محذوف دی وحی یا سمجھا پہ. اور وہ سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اے تدی. پھر سرکار نے ان سے رواہ مسلم. پس ثابت ہو گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رجوع مبارک سے یہ بات کہ قول اے تدی واقعہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کون؟ کیونکہ رجوع فرمایا تھا سرکار نے سودا بنت زمع سے اپنے اس قول کے بعد. تو پتہ لگا بیندے نال کیڑی واقعہ ہوندی ہے من کر لے کرنا ہے. اور تحقیق آئی ہے اس کے ساتھ سنت اور نال جوڑ. اور وہ سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے تدی. پھر سرکار نے رجوع فرمایا ان سے. بسم اللہ الرحمن
اور تحقیق آئی ہے اس کے ساتھ سنت، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتد دی، پھر سرکار نے رجوع فرما لیا۔ تحقیق آئی ہے اس کے ساتھ سنت، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتد دی، پھر رجوع فرما لیا سرکار۔ اصل ایک سبب لکھا جی غایت تحقیق دے حوالے نال بھی سونے کیوں فرمایا سی اے تدید، وہ اسی کہ جڑا بدر ہویا ہے نا، تو چونکہ سودا جڑیاں نے اے مکیاں والے وچوں نے جی، قریشیاں وچوں نے، کون وہ جڑے مرے سن 70 رشتہ دار نہیں سن سارے دے، انہاں وچ انہاں دے کافی سارے قریبی رشتہ دار مرے، انہاں 70 کافراں وچ، تو وہ ایک نسبی چیز بندے نو چھکدی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، وَهِيَ تَبْكِي عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَقَارِبِهَا يَوْمَ بَدْرٍ، اے نہ رو رہی ہیں سن، تے نالے ان کا مکہ والوں کے جو شعر تھے نا، ان کے شعر پڑھ کر یہ ان کا مرثیہ کر رہی تھی۔ اب یہ بات سرکار کے گھر میں تو مناسب نہیں کہ کافر مر گئے ہیں تو ان پر افسوس کرنا اور رونا، یہ مناسب نہیں تھی جی۔ تو فَقَارِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا اعْتَدِّي، تو فرمایا تھے جو انہوں دا افسوس ہے تو پھر تسی فارغ ہو تو جاؤ، یہ بھی سبب بنے ہیں، سمجھا رہی کو نہیں آ رہی اس وجہ تو پس وہ نادم ہوگی فوراً اس پر کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ سرکار مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنا جو نامہ دن باری ہے نا، میں جناب عائشہ تو صدیقہ کو ہبہ کرتی ہوں کہ سرکار آپ اس دن بھی ان کے گھر رہیں، میرے پاس بشک تشریف نہ لائیں۔ قالت انی اکتفی بان ابعث من ازواجک یوم القیامہ، میں صرف اسی پر راضی ہوں کہ قیامت والے دن میں آپ کی ازواج میں سے اٹھوں، اگر آپ نے مجھے فارغ کر دیا تو میں تو بیویوں سے نکل جاؤں گی، تو لہذا میں اپنی نوبت حضرت عائشہ تو صدیقہ کو دیتی ہوں، آپ مجھے صرف اپنے زوجہ ہونے سے مہربانی فرمائے نہ نکالیں۔ تو فراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار نے اے واقعہ لکھیا جی غایت التحقیق دے حوالے نال جی وَكَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ يَحْتَمِلُ ذَاتًا لِلطَّلَّقَةِ وَيَحْتَمِلُ صِفَةً لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ كَانَ دَلَالَةً عَلَى الصَّرِيحِ لَا عَامِلًا بِمُوجَبِهِ۔ چلو جی توجہ کرو بے نکیوں، بسم اللہ الرحمن۔ اے تیسرا ہے جو جملہ، اور اسی طرح کہا مولا اشفاق نے اپنی بیوی کو انت واحدتن، انت، اب اس میں بھی دو احتمال ہیں، احتمال ہے کہ یہ نعت ہو ایک طلاق کی، کہ تینوں ایک طلاق، تینوں انت طالقتن طلقتم واحدتن، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور احتمال ہے کہ یہ صفت ہو کس کی، بس تو اپنی برادری چ ایک ہی سینچ دی عورت تو جمن ہی کو نہیں دیتی جی، تیرے جی کون ہو سکتی ہے، اے بھیا اے بھی ہے جی، دو احتمال ہیں۔ تو اب اس نے نیت کی کس کی، طلاق دی نیت کی، طلاق کا شلہ کا کی ہوا ہے جی، تو جب اس نے نیت کر لی تو یہ ابہام زائل ہو گیا، یہ ابہام، تو اب ہوگی یہ دلالت کس پر، سری طلاق پر، نہ کہ عامل ہوگا اپنے موجب کے ساتھ۔ تو پھر شرح پڑھ دیں، آخ بھی کیا کیا، اسی طرح اگر زوج نے زوجہ کو کہا انت واحدۃ، اب یہ جملہ بھی دو احتمال رکھتا ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ طلقہ کی صفت بنے، اور ایک کون، واحدہ، یعنی طلقتن واحدتن، جی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ عورت کی صفت بنے کہ تو کیلی ہے، تیرے جی اور کوئی نہیں ہے گی جی، جی جب شخص نے یہ نیت کر لی طلاق کی تو ابہام اٹھ گیا، لہذا اب یہ دلالت ہو گئی سری طلاق پر، نہ کہ عامل ہوگا اپنے موجب کے ساتھ۔ ادھر دیکھو میرے یارا، وَكَذَلِكَ، او پلا وجہ میں نور نوار نہیں پڑھ دے سو، اے بھی ویکھیا متن شرار لا کے،
اور اسی طرح انت واحدتن واقع ہوگی اس کے ساتھ بھی. طلاق رجعی اور یہ تیسرا کلمہ ہے. پہلا کیڑا ہی اعتدی تے دوسرا تبری رحمتی اور تیسرا. انت واحدۃ تو یہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ ہے. یہ تیسرا کلمہ تین ہو گئے. جی ہوں اے سن بھی کیویں ہونے دی تقریر. اور یہ اس لیے کہ قول زوج کا یہ کیڑا انت واحدۃ نہیں اثر کرتا فی نفس ہی نکاح کے توڑنے میں. جی فی نفس یہ نکاح کے توڑنے میں اثر نہیں کرتا. حتیٰ کہ مراد لیا جائے گا اس کے ساتھ معانی کا ایک جو احتمال رکھتے ہیں. جی وہ معانی کے بیان کیا ان کو کنہوں نے؟ اب جون سا مراد لیں گے وہی ہوگا. سنیا جی بقولہ یحتمل ان یکون ناتن. اب ہوگی مراد کیڑی؟ انت متن انت واحدۃ حقوقو. اب انت واحدتن کیا ہوگا؟ انت طالقن طلقتن واحدتن. انت واحدتن اصل چ انت طالق طلقۃ واحدۃ. ای جی عبارت ہے کہ تجھے طلاق ایک طلاق اندر نال کیڑی ہوندی ہے؟ طلاق رجعی ایک رجی. اور احتمال ہے یہ کہ ہو واحدتن صفت کس کی؟ عورت کی. بیں طور کے معنی اس کا کہ تو ایک ہے کس میں؟ جمال میں یا اس کے علاوہ باقی اوصاف حمیدہ میں کہ تیرے جا مہمان کو نہیں سنبھال سکتا. جی تیرے جا دھون والے بھانڈے لیٹ کو نہیں کر سکتا. اچھا جی تو اب دو معنی ہو گئے. پس جب مراد لیا گیا کس سے؟ انت واحدۃ سے پہلا معنی کیڑا؟ طلاق والا. تو اور زائل ہو گیا کون؟ کس کے سبب سے؟ تو ہو گیا قول اس کا یہ کیڑا؟ انت واحدۃ دلالتن یعنی دلیلن. کس پر؟ یعنی صریح طلاق پر بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ذکر کیا ہے صفت کو. وہ کون ہے؟ واحدۃ نسب کے ساتھ. یہ دلیل ہے کس پر؟ وجود. موصوف پر. اور وہ ہے طلاقتن بمعنی طلاق. اس لیے کہ تقدیر اس کے قول کی کیڑا قول؟ واحدۃ کی انت طالقن طلقتن. واحدۃ بس واقعہ ہوگی طلاق رجی جیسا کہ اگر وہ سری بولے کی انت طالق طلاق رجعی. اور نہ ہوگی یہ کلام سنی اور نہ ہوگی یہ کلام نکاح کے توڑنے میں. یہ کلام کارگر اپنے مقتضا کے ساتھ اپنے مقتضا کے ساتھ یعنی صرف اپنے مقتضا والے کارگر نہیں بھی ایک نکاح توڑنے والا جملہ نہیں ہے گا. کیونکہ اس کا موجب تو کیا ہے؟ پہ تو کلی ہیں تو اور نہیں اثر عورت کے کلے ہونے کو کس میں کہ ہے اثر بھی عورت کلی ہو تنکاہ ٹوٹ جاتا ہے. جی پس حمل کیا جائے گا معنی میں سے ایک بار جیسا کہ گزر کی تقریر اس کی ابھی ابھی تے انہوں یاد کر پچھلے جی کیتی ایسا ہونا. اور اسی طرح انت واحدتن اعتماد رکھتا ہے یہ قول نعت بننے کی طلاقہ کے لیے. اچھا جی اور اعتماد ہے کہ صفت ہو عورت کی. بس جب زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ. نیت کیڑی؟ پہلی گل دی طلاق دی. تو ہوگا یہ جملہ سری ہاں دلیل اور دلالت نے بمانا سری پر. سری سے مراد وہ جوڑو چلا اس واسطے کتاب بھی کول ساری ہر چاہ رتے رنگ شدن لائے نے اسے واسطے. جی چلو جی تے نہ ہوگا یہ جملہ عامل اپنے مقتضا کے ساتھ. بھی اندہ اپنا معنی اے نہیں بھی قطع نکاح ہے. اندہ تو معنی بھی ایک کیڑے وجہ تو ایک کہ وہ جڑی نیت کریں گی وہ ایک بنے گی. جی ہاں جی شابہ جی. اور اسی طرح
زوج کا قول انتی واحدتن احتمال رکھتا ہے نعت بننے کی طلقہ کی اور احتمال رکھتا ہے صفت بننے کی مرأت کی. پس جب زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ تو ہو گیا یہ قول دلیل سری طلاق پر نہ کہ عامل اپنے مقتضا کے اعتبار سے. اور اسی طرح نعت بننے کی طلقہ کے احتمال رکھتا ہے صفت بننے کی عورت کے لیے. بس جب زائل ہو گیا ابہام نیت کے ساتھ تو نیت کی وجہ سے تو ہو گیا یہ جملہ دلیل سری طلاق پر اچھا بس عامل اپنے موجب اپنے مقتضا کے سبب کیونکہ اندہ معنی جڑا ہے وہ قطع نکاح نہیں ہے پڑھے وہ سارا کچھ پڑھ کے پھر بھی نہیں جو کھانے چ پیندا اب بے ہوشو کی بلا کہ اس کا موجب قطع نکاح میں نہیں بے اندہ جڑا جملہ ہے نا اندہ اے معنی اے نہیں بے نکاح ختم ہے لہذا نیت کرنی ایک معنی دی تو تاؤ معنی بڑھنا ہے جی. ہاں جی شابہ جی. ثم الاصل فی الکلام ہوا صریح مسئلہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اصل کلام کے اندر کون ہے بھئی چنگی گالے وے کہ سری بولو کی بولو سری بولو تاکہ مخاطب نو ابہام نہ پوے پتہ لگ جائے مولی توقیر نو کہ میں نے روٹی آکھے نے یا حلوہ آکھے نے جی کیا کیا جی. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کلام میں وہ سری ہے. کون ہے سری ادھروں بیخ اس لیے کہ کلام یہ اصل ہوتے دلیل اس لیے کہ کلام محض وضع کی گیا روڑا پانے کے لیے روڑا پہ نا کلام تو وضع کی گئی کہ بے مخاطب نو جو کچھ سمجھانا ہے وہ سمجھ آوے اور سری اس معاملے میں اتم ہے کیونکہ ثابت ہو جاتا ہے مقصود سری کے ساتھ بغیر تو لہذا جڑا ہے نا اصل کون ہویا کلام میں نہ کہ پھر اصل کلام میں وہ سری ہے جی. پھر اصل کلام میں وہ سری ہے بے گل کھول کے اور پیڑا جدوں کو گول مول کر کی آندہ کی جب کرتا ہے گل کھول کے کر مقصد کی تیرا جی ہے جی. پھر اصل کلام میں وہ سری ہے. فَأَمَّا الْكِنَایَةُ فَفِيهَا ضَرْبُ قُصُورٍ مِّنْ حَيْثُ بے منڈے پیسے منگنے کڑے پر کھابو جی کام ہے اوہ دفعونی دے کام دا سہے کی گل جان چھڑ وضاحت کر کی چاہی دائی تو کم کیتی ہے تے بچے پھر کم ہی ہوندہ رہے گا جی. فَأَمَّا الْكِنَایَةُ فَفِيهَا ضَرْبُ قُصُورٍ مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقْصُرُ عَنِ الْبَيَانِ بِدُونِ النِّيَّةِ. بس باقی رہ گیا کنایا کون کنایا اس میں ایک قسم کا قصور ہے اس میں ایک قسم کا قصور ہے کیونکہ وہ قاصر ہوتا ہے بیان سے وضاحت سے بغیر نیت کے. جب تک نیت نہ کریے اتھے گل کسی پاسے لگدی نہیں کیا کیا جی. کنائے میں ایک قسم کا قصور ہے اس لیے کہ کنائے میں کنایا جو ہے وہ قاصر ہے پوری وضاحت کرنے سے بغیر اور سمجھے بغیر ایک قاصر ہے. ادھر دیکھو میرے یارا وَأَمَّا الْكِنَایَةُ فَفِيهَا اے نوع قصور من حیث انہو یعنی کنایا بے تاویل المذکور ہو جڑی پیچھے پڑھیاں نے اور 3 مثالاں قاصر ہوتا ہے کس سے پس نہیں ظاہر ہوتی مراد بالکنایا بغیر نیت کے یا بغیر اس کے جو قائم ہے مقام نیت کے انجاکھنا ہے جو قائم ہے مقام نیت کے وہ کیا دلالت الحال جب تک کہ گل نہیں تو اس وقت تک کہ روڑا نہیں نکلنا جی سنے ہی ایشا بس سے اور بہرحال کنایا بس اس میں ایک قسم کا قصور ہے کیونکہ کنایا قاصر ہے وضاحت سے بغیر نیت کے جی. پس بہرحال کنایا پس کنائے میں ایک قسم کا قصور ہے کیونکہ کنایا قاصر ہوتا ہے وضاحت سے بغیر نیت کے. بس بہرحال کنایا وہ بیان بھی اپنی مراد بیان کرنے جو قصور ہے
کیونکہ کنایا قاصر ہوتا ہے بیان کرنے سے بغیر نیت کے۔ شاباش جی۔ وظہر ھذا التفاوت فیما یدرأ بالشبہات یدرأ بالشبہات۔ بس علامہ فرماتے ہیں، جی علامہ حسام الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ صریح اور کنایا کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے ان مسئلوں میں، ان حکموں میں جو شبہ سے گر جاتے ہیں، جو شبہ سے گر جاتے ہیں۔ صریح ہوں گے تو نہیں گریں گے، کنایا ہوگا تو گر جائیں گے، وہاں ان کا فرق پتہ چلتا ہے پورے طور پر۔ کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صریح اور کنایے کے درمیان فرق ظاہر ہوگا ان مسئلوں میں جو شبہات کے ساتھ گر جاتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، صبح کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ ادھر ویکھ وظاہرہ اثرو حاض تفاوت، جی ظاہر ہوگا اس تفاوت کا اثر فی ما یعنی ان احکام میں جی یاد رہو جو دفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کس کے سبب سے؟ وہ کیڑے نہیں، حدود کفارات، حدود اور کفارات کنایات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے، حدود اور کفارات یہ کنایات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے، اور ظاہر ہوگا ظاہر ہوگا اور شرد نار ویک کے معنی سمجھا کرو، یہ تفاوت یہ تفاوت ان احکام میں احکام میں جو گر جاتے جو ہیں گر جاتے ہیں شبہات کے ساتھ، شبہات کے ساتھ، جی اور ظاہر ہوگا اس تفاوت کا اثر ان احکام میں جو گر جاتے ہیں شبہات کے ساتھ، شاباش ظاہر جی۔ ہوگا اس تفاوت کا اثر ان احکام میں جو گر جاتے ہیں شبہات کے ساتھ۔ حتی حتى أن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للحد ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة۔ تفریح، حتیٰ کہ انہوں نے حتیٰ تفریح، جی وہ شخص جس نے اپنے خلاف اقرار کیا جی بعض اسباب کا جو حد کو واجب کرنے والے ہیں، جی اس نے ایسے کسی کام دا کی کیتا اقرار کیتا، جب تک نہ ذکر کرے گا لفظ صریح جی نہیں مستحق ہوگا شرعی سزا کا، سزا کا، جی شرعی سزا کا۔ تینوں پھر پاکستان دی پولیس دے حوالے کر دیو جی، آپ کٹ کے منا لین گے اندے کول جی۔ تفریح کہ اگر شخص نے وہ اقرار شخص کیا، الموصولہ یار وہ پڑھا شخص پڑھا جس نے پڑھا کے اقرار پھر کیا مجھے اپنے- موصولے دی واری ہوندی اس لیے پیجا کر دیندے وہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے خلاف بعض اسباب کا جو یعنی او کام جنہاں نال مولوی جی حد تے کفارے ہوندے نے انہیں کیتا اقرار، اقرار کیتا لیکن اقرار کس لفظ نال کیتا؟ کنایا نال کیتا، صریح نال نہیں نہیں، کیتا، تو نہیں جب جب تک تک یہ لفظ صریح ذکر نہیں کرے گا تو یہ شرعی سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ تعزیر شزا تعزیر تے ہوندی او باب تعزیر جلے پڑھاں گے تو پھر کوئی وچ وضاحت آ جائے گی۔ ہن میں ہن اکے باری این تے مولوی جی گل بندی ہوندی تے پھر جی جی لہذا یہ مستحق نہیں ہوگا۔ جی۔ ادھر ویکھ دھیان نال، جی حتیٰ کہ وہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے خلاف بعض اسباب کا جو موجبہ للعقوبت ہیں، للحد ہیں، جی جب تک نہ ذکر کرے کس کو لفظ صریح کو نہیں مستحق۔ عقوبت کا۔ پس اگر کہا کسی نے انی جامعت فلانتن جماعن حرامن، جی بے شک میں نے جماع کیا فلانی سے جماع حرام، جی اس وجہ نال کھلا پولا تو کریں گے، لیکن شرعی حد بے جے شادی شدہ ہوئے تو پتھرا نال رجم کر دیو، تے جے نہیں تو 100 کوڑے مارو، انج نہیں ہوئے گا۔ یا انہیں آکھیا کہ واقع تو علی فلانتن، میں واقع ہوا ہوں فلانی پر، جی سنی جی مواقعتاً حرامن مثلا حرام واقع ہونا، یا وتے تو فلانتن وطعن حرامن، میں نے وتی کی فلانی سے کی حرام تو نہیں واجب اس پر، عادل، کیونکہ جس لئے جامع تو آکھے ہے نا غیر محرم عورت نال وکھرا بہ کے گپاں لانی آنکھ پٹکے کرنے یہ بھی کیے جی جامع، حرام ہے یار،
ਤੇ ਜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ جی ਐਵੇਂ ਵਾਕਾ ਤੋਂ جی ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ جی ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਰਗਿੱਦਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। پڑھتے ہیں اس لیے چونکہ احتمال ہے تو احتمالوں سے حد گر جاتی تو نہیں واجب اس پر حد جب تک یہ نہ کہے کہ نکتھا کیا نکتھا یہ نکت عربی لفظ ہے ساڈی زبان جدا معنی جڑی وضاحت والا لفظ ہے او کرو یا زنیت بہا یہ اس نے کہا نا میں نے فلانی سے زنا کیا تب وہ پھر یہ کہ 4 باری اس اقرار کرنا ہے تو تاؤ گل وکری بات دیئے وہ تو قانون وکھرا ہے لیکن اینا لفظاں نال اندے تے حد لگنی ہے جی۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ کہہ دیا کسی نو آکھیا سو کسی نو یہ تو اسی آپ اقرار ہن دوجے نو کسی عورت نو آکھیا سو فجرتا فلانتن کی فجرتا فلانتن تو فلانی نال فجور کیتا ہے جا ماتا فلانتن تو فلانی نال جمع کیتا ہے تے آیا وہ بندہ جائے قاضی کول کے نے مینوں آ لفظ بولے ہے تے انہوں حد قذف لگنی ہے کہ نہیں تو نہیں واجب اس پر جب تک اے نہ آکھے کی یا نکتا کیونکہ یہ لفظ سری ہے کس میں قذف اور سمجھا جی باقی جتھے حد نہ ثابت ہوئے مولوی جو تھے نہیں بھی پھلاں دا ہار پا کے گھر بھیجنا شریعت وچ تعزیرات نے کیے تعزیرات دا باب بڑا لمبا ہے ہن آخر انہاں بکواسات کو ڈکنا بھی ہے کہ کوئی نہیں تو کھلا پولا کوئی تو کرنا ہے نا شریعت نہیں تعزیر پھر اس موقع دی مناسبت نال ویکھی دی بھی اے چبل ڈکینا کیویں میں جی بھئی یہ تو شریف آدمی تینے نال یہ جبل جائے کہ خود ہی جاوی ماری ہے تو شریف آدمی کے کیتا ہی انہیں نہ ڈوب مرے گا تو جی حضرت کھوتا صاحب نے تو 5 ڈانگاں پھیرنیاں پہن گیا 2-4 دن جیل چ رکھنا پوے گا جی تو یہ بھی کہ تعزیرات جڑیاں نا ان کا باب وسیع ہے وہ جس لئے آ جائے گا تو پھر مزید وچ وضاحت آ جائے گی جی یعنی انہیں یہ مطلب نہیں ہے گا کہ اگر حد نہیں لگی تو انہوں پھلاں دا ہار پا کے تو گھر پہ جو جی جلوس لے جو جی گھر چھڈ کے آؤ انہوں جی یہ نہیں مطلب ہے گا جی یہ مطلب تو باقی قاضی نو ان ضرورت نہیں کہ تو جڑا کہ انی جامع تو فلانا تن جمان حرامن اس کی ذرا وضاحت کر اے شرن اجازت نہیں اے شرن کیونکہ قرید کے تے کسے نو شرعی حداں دا مجرم ٹھہرانا اس دی اجازت نہیں ہے جی اور نہیں سمجھا اے گل لیں جی اے شاباش چلو جی مانا کریے نا اور ظاہر کتوں حتیٰ کہ بے شک وہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے خلاف بعض اسباب کا ایسے بعض اسباب جو واجب کرنے والے حد کو نہیں مستحق ہوگا سزا کا وہ جملات عمومی جو میں لکھا ہے صرف سمجھنے واسطے جب تک نہ ذکر کرے لفظ سریم ان تجھے توڑو مانا کرو تاکہ بے شک وہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے خلاف بعض اسباب کے ساتھ ایسے اسباب جو موجبہ للحد وہ بعض اننا ایسے بعض اسباب جو واجب کرنے والے ہیں حد کو جب تک نہ ذکر کرے لفظ سری تو نہیں مستحق یہ جو مقر ہے نا مقر یہ عقوبت کا نہیں ہوگا جی بے شک وہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے خلاف بعض اسباب کا تو ایسے بعض اسباب جو واجب کرنے والے ہیں حد کو جب تک نہ ذکر کرے لفظ سری تو نہیں مستحق ہوگا عقوبت کا آگے جی والقسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم رابع اور مراد تقسیم رابع
نظم کے قرآن پاک نو نظم کے احکام پر واقفیت پانے کے طرق کی معرفت میں کیا کہ جی تقسیم رابع نظم کے احکام پر واقفیت پانے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں او وجوہ میں نے طرق بیماری کنی باری پیچھے پڑیا جی یار تو بیماری کی دور کس دفعہ دماغ نہیں کھلتا ایتھے جی حالات جو وہ تو سارے پیشاب کرنا شروع کر دیندے ہو ہاں قسم رابع نظم کے احکام پر اوتھے بیٹھے سارے بڑکا مار دے رہندے ہو ہاں پیشابہ واقفیت کے طرق کی معرفت کے بیان میں ہاں پھر ایک باری چوتھی تقسیم نظم کے احکام پر واقفیت کے طرق کی معرفت کے بیان میں اے شاباش سے چلو جی اوے خود رو شرع نظر آ رہی ہے جی تقسیم رابع فی معرفت طوروں کے الوقوف کا الف لام عوض مضاف لے کے طوروں کے وقوف المجتہد علی احکام نظم یعنی علی مراد نظم و مراد کیے یعنی احکام ہن سمجھائی عبارت اگے بھی تیری کتاب دی لکھی ہے جی بھئی تقسیم چوتھی کیا ہے کہ بھئی نظم کی مراد پر مجتہد کی واقفیت پانے کے طریقوں کی معرفت میں تو مراد سے مراد احکام سنیں کس طرح او کمیں تصویر بہیں طور کہ یہ نظم یعنی قرآن پاک دا اے جملہ اے پاک لفظ بہیں طور کہ یہ نظم کیسے دلالت کرتی ہے کس پر یعنی عبارت النص کے طریقے پر دلالت کر رہی ہے اشارت النص کے طریقے پر دلالت کر رہی ہے یا دلالت النص کے طریقے پر دلالت کر رہی ہے یا اقتضاء النص کے طریقے پر دلالت اے شاباش سے ہن دھیان کریں کہ سوال دا جواب نور نوار جو بھی گزرے ہے اگرچہ ہے یہ کام واقفیت پانی ایک اندھی صفت ہے واقفیت کنے پانی ہے تو مصدر کنے نال قائم ہوئی نہ کہ نظم نہ تو اگرچہ مولوی جی یہ واقفیت پانی مجتہد کی صفات سے ہے لیکن جب کہ نہیں فائدہ دیتے یہ اقسام کیڑے چار قسمہ عبارت النص تو لے کے بغیر معرفت اور بغیر وقوف کے نظم کے معانی پر ان کے معنی پر پہلے واقفیت ہوگی بعد میں یہ چار دلالتیں بنے گی تو لہٰذا شمار کیا گیا ان چار کو کتاب کے اقسام سے مسامحتاً ویسے تو واقفیت پانی مجتہد کی صفت شاباش ان پڑھو کوئی عبارت چلو جی قسم رابع نظم کے احکام پر واقفیت کے طرق کی معرفت کے بیان میں جی قسم رابع نظم کے احکام پر واقفیت کے طرق کی معرفت کے بیان میں شاباش جی نظم کے احکام پر واقفیت کے طرق کے معرفت کے بیان میں وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الاستدلال بعبارت النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه چوتھی تقسیم کی چار قسمیں ہیں استدلال بعبارت النص استدلال بإشارت النص استدلال بدلالت النص استدلال باقتضاء النص ارشاد فرماؤ چوتھی تقسیم کی چار قسمیں ہیں استدلال بعبارت النص استدلال بإشارت النص استدلال بدلالت النص اور استدلال باقتضاء النص یعنی مسئلے پر جو دلیل بنائی ہے وہ عبارت النص دلیل ہے یا مسئلے پر جو دلیل بنائی ہے وہ نص کا اشارہ ہے یا نص کی دلالت ہے یا نص کا مقتضا ہے بنص چاندی انج کرو سنیں ہی اے شاباش سے ادھر اختیان اور نظر آ رہی یعنی اقسام جو حاصل ہونے والے ہیں کس سے وہ اوے وجہ سرگاموں
اس لیے اور مستدل استدلال نہیں ہے گا، آخر کسی استدلال کرنا ہے تو ہونا ہے، اس لیے کہ مستدل نے اگر دلیل پکڑی ہے کس کے ساتھ؟ نظم کے ساتھ، نظم کے ساتھ یا معنی کے ساتھ۔ نظم نے بڑھایا دلیل تامی دو قسمہ، معنی نے بڑھایا دو قسمہ۔ اگر دلیل پکڑی کس کے ساتھ؟ نظم کے ساتھ، تو پس اگر نظم چلائی گئی ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے، تو پس یہ عبارت النص ہے، یہ عبارت النص، اور اگر نظم اس کے لیے نہیں چلائی گئی تو یہ، اشارت النص ہے، اور اگر نہیں دلیل پکڑی مستدل نے نظم کے ساتھ بلکہ، معنی کے ساتھ، تو پھر اگر وہ معنی سمجھا گیا ہے لغت کے اعتبار سے بغیر احتیاجی کے فکر و اتحاد کی طرف، تو یہ دلالت النص ہے، وگرنہ پس اگر موقوف ہے اس پر نظم کی صحت شرن یا تو یہ، اور اگر نہیں موقوف نص اس پر نہ شرن تے نہ صحت موقوف نہیں ہے تو پھر بھی دلیل بنایا تو وہ استدلالات فاسدہ سے ہے جڑے پڑھے جے پرسوں نور نوار انشاءاللہ ہوندے پینے۔ جب جان لی تو نے یہ گل تے ہن ساڈی عرض سن، جان اس بات کو کہ مصنف کی عبارت میں تسامح ہے رحمہ اللہ، وہ کیے وہ یہ ہے کہ اقسام جو حاصل ہوتے ہیں اس تقسیم سے وہ خود عبارت النص ہے اور خود اشارت النص ہے اور خود دلالت النص ہے اور خود اقتضاء النص ہے، نہ کہ استدلال بے عبارت النص۔ اس تقسیم دیاں جڑیاں مولوی جی چار قسمہ نہیں، وہ استدلال نہیں بلکہ خود عبارت النص ایک قسم، جی تو خود اشارت النص دو، تو خود دلالت النص تین، تو خود اقتضاء النص چار۔ تو بابے رہا کیا کہ استدلال بے عبارت النص، استدلال بھی اشارت النص، استدلال بھی دلالت النص، استدلال بھی اقتضاء النص۔ اے تسامح ہے، کیوں ایسا ایک قسمہ بنانیاں نے اور نظم دیاں کن دیاں اور قرآن پاک دیاں، اور استدلال یہ تو فعل مجتہد ہے، اور دلیل بنانی، استدلال یہ کیا ہے؟ فعل مجتہد ہے، لہٰذا بنانا اس استدلال کو چار اقسام سے یہ کیا ہے؟ اصل مراد ہے کہ خود آپ چار قسمہ نے، کون آپ؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء۔ اے نظم دیاں چار قسمہ نے، انہاں نو دلیل بنانا اے مجتہد دا کم ہے۔ اچھا جی انہاں نے استدلال ہوندا کیے، او استدلال وچ لفظ آ گیا دستے نے، استدلال انتقال کرنا اثر سے کدھر، مؤثر کی طرف، یا اس کا عکس کیویں، مؤثر سے انتقال، وہ اسم فاعل، ہاں مؤثر نہیں مؤثر، مؤثر سے انتقال اثر کی طرف۔ پھر ایک بار استدلال کی اندہ ہے، استدلال اثر سے انتقال مؤثر کی طرف یا مؤثر سے انتقال اثر کی طرف۔ اور اثر نو ویخ کے تے آخنا بھی اندہ کو مؤثر بھی ہے گئے تے تاں تے اثر ہے، مؤثر نو ویخ کے دلیل بنانی بھی حضرت صاحب جو ہیں تے پھر تے کہ اثر بھی تو کوئی ہونا ہے، اے مطلب ہے بھئی مؤثر ویخ کے دلیل پکڑنی کس تے؟ اثر ہوتے ہیں، تے اثر ویخ کے تے دلیل پکڑنی، اے مطلب انہوں نے کی دلال بالعکس مراد یہاں اخیر ہے، کون؟ مؤثر سے انتقال اثر کی مؤثر کو دلیل بنانا کس پر؟ ایک گل دوجہ تے لفظ ہے نا بے عبارت نص، تے نص ایک پیچھے بھی آئی سی تو اتھی بھی وضاحت ہی جو کیتی سی، مراد نص سے یہاں قرآن و حدیث کا لفظ جو دال مطلقاً اے نص مراد ہے، نہ کہ نص جو مقابل ہے کس کی، بلکہ یہ نص عام ہے کہ وہ نص ہو ظاہر ہو، مفسر ہو یا محکم ہو یا اس کا غیر ہو، یہ مطلقاً جیسے ایسی بھی کدے کدے نص بمانا عام ہوں ہے، یعنی قرآن و حدیث جو دلیل ہے مسائل پر مطلقاً وہ کس اعتبار سے ہیں، مطلقاً ان کو کیا کہہ دیتے ہیں، انہوں کہتے ہیں آپ اس پر نص پیش کریں، یعنی عبارت نص نہیں مراد پر صرف دلیل دیو، اے گل سمجھ گئے ہیں۔
اور وہ اور وہ کون چار قسمہ جی استدلال بے عبارت النص ہے استدلال بے عبارت اور استدلال بے اشارت النص ہے استدلال بے اشارت اور استدلال بے دلالت النص ہے استدلال بے دلالت اور النص ہے استدلال بے اقتضاء النص ہے استدلال بے اقتضاء النص ہے جی اور وہ چار استدلال بھی عبارت النص ہے اور استدلال بھی اشارت النص ہے اور استدلال بھی دلالت النص ہے اور استدلال بھی اقتضاء النص ہے اور وہ شاباش چار جی۔ استدلال بھی عبارت النص ہے اور استدلال بھی اشارت النص ہے اور استدلال بھی دلالت النص ہے اور استدلال بھی اقتضاء النص ہے